औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। 2 दिन से मैं अपनी कोई वीडियो रिलीज़ नहीं कर सका। उसकी वजह यह थी कि मैं किसी चीज़ पे तहक़ीक़ कर रहा था और मैं ये देखना चाहता था कि ये जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का केस है इसके अंदर ये किस करवट बैठेगा। तो नाज़रीन, आज आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैंने परसों अपनी वीडियो के अंदर मुबारकबाद दी थी कि कोरोना के मरीज़ों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। तो उन मौलवियों को, उन ख़वातीन को, उन लोगों को, उन दुकानदारों को और जो भी यानी कि कारोबार से मुंसलिक थे कि जो कहते थे कि हम भूखे मर गए हैं और हम गर्क हो गए और हमारा कारोबार बंद है, तो उनको सबको मुबारक हो कि 1,13,000 से ये तजावज़ कर गए मरीज़ और अब हुकूमत इस बारे में दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो गई है। तो बहरहाल जो कि अच्छी ख़बर नहीं है। तो खुदा ये एक यानी कि जैसे कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि हमें ईद की शॉपिंग बहुत अजीज़ थी और कोरोना से हमें कोई डर नहीं था, तो हम अपनी हालत नहीं बदलना चाहते। तो अल्लाह ताला हम पे सब पे अपना रहम करे। अब आते हैं व्यूअर्स, मैं आपसे सिर्फ आज अदलिया के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करूँगा कि ये अदलिया जो जिसे कहते हैं कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का जो केस है ये किस करवट बैठ रहा है। तो व्यूअर्स, इसके अंदर साफ पता लग रहा है, साफ यानी कि कल तक की जो हेयरिंग से पता ये लग रहा है कि भैंसें भैंसों की बहनें होती हैं और भैंसें भैंसों की जो बहनें होती हैं तो वो अपनी यानी कि व्यूअर्स आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल के ऊपर कि एक भैंस को शेर पकड़ लेता है, तो वो सारी भैंसें जो होती हैं वो मिलके उस शेर को मार देती हैं। यानी कि वो, अगर आपने किसी ने नहीं देखा तो आप गूगल पे जाएं और जस्ट एक टाइप करें कि बेफलो किल्ड द लाइन, तो वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो अपनी मिनी ट्रायल देने के लिए तैयार नहीं है और ये दुनिया का एक ऐसा केस चल रहा है कि जिसको एक जज को बचाने के लिए 8 जज उसका साथ दे रहे हैं। तो उसके अंदर से एक जज साहब हैं, ये इनका जस्टिस मोहम्मद बाकर साहब। जस्टिस मोहम्मद बाकर साहब ने बाकायदा जो हुकूमती वकील हैं उनको तकरीबन एक तरह से धमकी दे दी कि जनाब अगर ये जजों की जासूसी के इल्ज़ाम में हम मुंतखब हुकूमत को घर भेज सकते हैं। तो मैं जैसे कि आप लोगों को बताता रहता हूँ कि मैं हर एक से राब्ते में रहता हूँ, काफ़ी लोगों से राब्ते में रहता हूँ फेसबुक के ऊपर इधर उधर। तो मैंने जब लोगों के व्यूज़ लिए तो जस्टिस बाकर साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ कि तकरीबन 1,500 से 2,000 अफराद से हम लोगों की मुलाकात होती है और हम उन लोगों के व्यू लेते रहते हैं। तो आग से मत खेलें, क्योंकि आपने दुनिया को पता लग रहा है, आप अभी अपने बंद कमरे में बैठे हैं और उसके बाद आप जाके क्वारंटीन हो जाते हैं घर के अंदर, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मालदार रहेंगे। तो आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत पैसा है, तो और पता नहीं कहाँ कहाँ का पैसा है आपके पास, तो इसलिए आपको तो बाहर का पता नहीं है, ना आप लोग किसी से बात करते हैं, क्योंकि बाकी सारे शूदर हैं और आप जो है आला दर्जे के ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि आग से मत खेलिएगा और ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा और ना उठाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ना हो कि नवाज़ दौर में तो प्री प्लान नवाज़ शरीफ ने हमला कराया था सुप्रीम कोर्ट पे, इस दफ़ा आवाम बिथर के बाहर आ जाएं और आप लोगों को कहीं जगह भी ना मिले। वो तबाही मचेगी, क्योंकि साफ पता लग रहा है कि आप लोग करप्ट हैं, आप लोग एक माफिया हैं और आप लोग अपने भाई बंदे को बचाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। तो ये साफ पता लग रहा है। एक जज एक करप्ट है, उसने वो अपनी मनी ट्रायल नहीं दे रहा है, यहाँ पे साबित हो गया। और दूसरी बात ये कि आप लोगों के लिए तो जिसे कहते हैं कि ब्रीफ देने की ज़रूरत ही नहीं है। साफ पता लग रहा है चीनी माफिया को, जो तुम्हारे आपके जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अत्तर मिनल्ला साहब, उन्होंने उनको रिलीफ दे दिया। यानी कि गवर्नमेंट उनको पकड़ना चाह रही है कि जो माफिया है, जो करप्ट माफिया है, जो जनाब ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनको हुकूमत हाथ डालना चाहती है। तो हाई कोर्ट लाहौर, ये जो है अपना इस्लामाबाद का, ये उनको रिलीफ दे देता है कि जनाब 15 दिन तक आपने इनको टच ही नहीं करना है, क्योंकि जस्टिस अत्तर मिनल्ला के पास कितना पैसा इसमें से किक बैक पे गया होगा। जस्टिस अत्तर मिनल्ला की वीडियोस मौजूद हैं जिसके अंदर ये लंदन के अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शॉपिंगें कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बेगमात को शॉपिंगें भी चाहिए।
امپورٹڈ لپسٹک چاہیے، امپورٹڈ نیل پالش چاہیے، اور باقی بھی چیزیں امپورٹڈ چاہیے جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا. تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا مافیا کرپٹ ہے. اور یہ جو عدلیہ کے اندر، یعنی کہ اس ملک کو لوٹنے کے اندر صرف سیاست دانوں کا عمل دخل نہیں ہے، ان کو تحفظ دینے میں عدلیہ بھی برابر کی شریک ہے. اس پورے اگر سسٹم کو دیکھا جائے تو پوری پاکستان کی تاریخ کے اندر 2 سے 3 چیف جسٹس ایسے آئے تھے کہ جو ایماندار تھے اور جنہوں نے بروقت اور جسے کہتے ہیں کہ مناسب فیصلے کیے، اور وہ ان چیزوں پہ عبور رکھتے تھے. انہوں نے کوئی لفافہ نہیں مانا اور آج وہ کمپریسی کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے گھر میں تو ایک کمرے میں 1.5 ٹن کا AC لگا ہوا ہے. نہیں تو آپ اجازت دیں اور آپ کے گھر کی ابھی ویڈیو بنوا لی جائے، اس میں کون سی بات ہے. لیکن آپ تو ہر چیز سے مبرا اپنے آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں. یعنی کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا ایک جسٹس جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، اس کی لندن میں جائیدادیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو میری بیوی کی ہیں، اس سے پوچھیں. جبکہ معزز عدلیہ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آفس ہولڈر ہوتا ہے، بیوی گھر میں ایک جوتا شوہر کی بغیر اجازت کے نہیں خرید کے لاتی. ایون کہ آلو پیاز بھی بغیر، وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آج کیا پکاؤں. تو انہوں نے لندن میں فلیٹ خرید لیے اپنے شوہر سے پوچھے بغیر. یہ کیسا آپ اندھیر نگری چوپٹ راج والا آپ نے قانون جسے کہتے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں. یعنی کہ آپ ایک کرپشن کا راستہ کھول رہے ہیں. کس لیے کھول رہے ہیں؟ کہ آپ ان کو تحفظ دے رہے ہیں. اور تحفظ آپ نے 35 سال ہو گئے، آپ انہی لوگوں کی پیداوار ہیں. آپ لوگ انہی لوگوں کی پیداوار ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میرا حمزہ، ہاں کرپشن تو میں نے کی ہے لیکن وہ میرے بیٹوں نے اور میرے داماد نے کی ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی میں بات بتا رہا ہوں جو انہوں نے نیب میں کہا. وہ جو ان کا کٹ پتلا وزیر اعظم جو رہا ہے شاہد خاقان عباسی، وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہم سے انویسٹیگیشن کی جائے وہ ان کیمرہ کی جائے اور عوام کے سامنے لی جائے. اور شہباز شریف نیب میں جا کے کہتا ہے کیمرے بند کرو. اس لیے کہ آپ ان کرپٹ لوگوں کو، کیونکہ آپ انہی کی پیداوار ہیں، یہی لوگ آپ کو اوپر تک لانے کے لیے ہیں. اور آپ لوگوں کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوا ہے. اس لیے درد ہوا ہے کہ 35 سال جن لوگوں نے حکومت کی ہے، جن کی وجہ سے آپ ججوں کے اور چیف جسٹس جیسے مقامات پہ پہنچے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈال لیا گیا اور عوام نے ان کو مسترد کر دیا. تو اب آپ، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے حکومت کو گھر بھیجنے کا. اب آپ نے نیا طریقہ نکالا، یہ نئی دھمکی دی. تو امید ہے، بلکہ امید نہیں بھی ہے، اگر آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں. اس کا آفٹر شاک آپ خود دیکھیں گے. جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کے بعد آفٹر شاک بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب بلڈنگیں گرتی ہیں تو ان کو کلیکٹیو ڈیمیج کہتے ہیں. یہ کلیکٹیو ڈیمیج نہیں ہوگا، اس دفعہ ڈسٹرائڈ ہوگا. کیونکہ میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا ہے وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ چور چوروں کو تحفظ دے رہے ہیں. کیونکہ اگر ایک آج جسٹس فائز عیسیٰ، تو کل آپ کا، پرسوں دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، وہ پتہ لگے گا کہ سپریم کورٹ کے سارے جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے 9 کے 9، یہ سارے ایک ہی حمام سے نہا کے نکلے ہوئے ہیں. تو امید ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگ ذرا غور اور فکر کریں گے. اور یہ جو دھمکیاں ہیں، دھمکیاں آپ صرف اپنے آقاؤں کے کہنے پر دے رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ لندن میں شاپنگیں کرتے ہیں اور جو آپ کو لفافے بیچتے ہیں. جسٹس یہ جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے یہ اس کی نون لیگ کا جو رہنما تھا، یہ جو آج کل قطر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، روپوش ہوا جو نیب کا چیئرمین بھی رہا، سریعام اس کی ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ جو بے نظیر کو 5 سال کی سزا دی تھی وہ اس کے کہنے کے اوپر دی تھی. اس کے باوجود اگر آپ لوگ کہیں کہ جناب آپ لوگ دودھ سے دھلے ہوئے تو آفرین ہے. اور عوام کو معلوم ہو چکا، یہ یاد رکھیں، کرونا سے پہلے ہی عوام ڈسٹرب ہے، ہر چیز سے ڈسٹرب ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو عوام بڑی طریقے سے واچ کر رہی ہے، اور نہیں واچ کر رہی تو ہمارا کام ہے، ہم صحافیوں کا کام ہے کہ عوام میں اویئرنیس لے کر آئیں. ہم عوام کو بتائیں، جو کرپٹ ہے اس کو کرپٹ کہیں، جو جسے کہتے ہیں کہ کک بیک کیے جس نے، اس کو کک بیک کہیں. اور جو عدالت کی کرسی کے اوپر جج بنا ہوا بیٹھا ہے، جو اگر ایماندار نہیں ہے، بے ایمان ہے، تو اس کو بے ایمان کہا جائے گا. کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ آزادی اظہار رائے ہے، اس کے اوپر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی کا. اور آزادی رائے جو ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی، یہ عوام کی ملکیت ہیں، عوام کے پیسوں سے بنے ہوئے، عوام کے ٹیکس پیئر سے. مجھے بتائیں، آپ لوگ جو سو موٹو لیتے ہیں ہر چیز کے اوپر، آپ نے کتنے سو موٹو لیے؟ ایک چیف جسٹس جب ریٹائرڈ ہوتا ہے
ایک چیف جسٹس جب ریٹائرڈ ہوتا ہے 10 لاکھ روپے ماہانہ اس کی پینشن ہے، 300 لیٹر پیٹرول ماہانہ مفت، 2700 کیوبک گیس ماہانہ مفت، 2700 یونٹ بجلی کے ماہانہ مفت، ایک نوکر، ایک خانسامہ، ایک ڈرائیور تا حیات۔ کیوں؟ کیا آپ نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے؟ آپ وکیل بنے، وکیل بننے کے بعد آپ سیاسی بیس کے اوپر آتے اور وہاں سے بار کونسل کے چیئرمین اور ممبر بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جسٹس لگ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سے ایگزام دے کر آپ چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں یا چیف جسٹس بنتے ہیں ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے؟ صرف لفافوں پہ بنتے ہیں، منظور نظر ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ او جی اس کو بنا دیتے ہیں، ہاں جی اس کو بنا دیتے ہیں، 10 ووٹ لے آؤ جی، 10 ووٹ ڈال دے اور آپ بن گئے۔ واہ جی! یعنی کہ ایک بندہ جو پڑھ کے لکھ کے کمیشن لیتا ہے اور فوج میں نوکری کرتا ہے یا آرمی میں نوکری کرتا ہے یا ایئر فورس میں نوکری کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹریننگ ایک کرتا ہے اور ایک ہر پروموشن کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے ایگزام دیتا ہے، کبھی بلاک کا ایگزام دیتا ہے، کبھی اسٹاف کالج کا کورس کرتا ہے، اس کو تو آپ اپنے کٹہرے میں بلا لیں۔ ایک کسی بھی محکمے کے اندر، ریلوے کا لے لیتے ہیں، ریلوے کے اندر ایک سب انجینئر بھرتی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ترقی کر کے انجینئر بنتا ہے، پھر وہ کیا سے کیا بنتا ہے اور وہ اوپر تک پہنچتا ہے، اس کو تو آپ ایک نوٹس کے اوپر کٹہرے میں بلا لیں، اور اپنے آپ کے لیے کوئی کٹہرا نہیں ہے، کوئی ایسا کٹہرا بنا ہی نہیں ہے۔ تو آخر میں ویورز سے میں کہوں گا اور عوام سے میں کہوں گا کہ اس چیز پہ گہری نظر رکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ آخر میں وہی نعرہ عوام سے، اللہ حافظ اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔